زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، جبکہ اسے کامیاب بنانے کے لیے اکیلے ہی جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیے۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ زندگی ایک دائرے کی طرح گھومتی ہے جس میں خوشیاں، دکھ، برا وقت اور اچھا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اب اگلا وقت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہتر ہے۔ جتنے ہم دکھ ملنے پر چیخ اٹھتے ہیں، اتنا ہی شکر ہم اس رب کی دی گئی نعمتوں پر کرنے لگ جائیں تو ہمیں زندگی میں کبھی اللہ سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، کن فیکون پر یقین ہوتا ہے۔ جب اللہ آپ کو منتخب کر لیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کس نے مسترد کیا۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ سے وابستہ ہے تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں، زندگیاں پلٹ جاتی ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی دعا کر کے، کبھی صبر کر کے، کبھی معاف کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ زندگی رنگین خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائے۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ دعا کے جیسی کوئی دوا نہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس کے ذکر سے ہی یہ پروان چڑھتی رہتی ہے، پاکیزہ ہوتی رہتی ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ زندگی بدلنے کے لیے وقت، موسم اور حالات سے لڑنا پڑتا ہے، اور آسان کرنے کے لیے وقت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو، چاہو تو سونے میں گزار دو۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔
کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اچھا اور سچا تعلق قائم رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ ماں کی دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ اپنی خوبیاں بتا کر لوگوں سے تعلق کی بھیک نہ مانگے، بلکہ اپنی کچھ خامیاں بتا کر دیکھیں کہ کون آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ سچا رشتہ وہی ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی خامیوں سمیت قبول کرے۔ ہم نے ہر شخص کو محترم سمجھا، کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ ڈھل جاتی ہے ہر چیز اپنے وقت پر، بس ایک ماں کی محبت ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ جہاں آنکھ کھلتے ہی آپ نے اپنا پہلا سانس لیا ہوگا، ٹھیک اسی وقت کسی نے اپنا آخری سانس لیا ہوگا۔ شکوے شکایتیں ختم کریں، جو رب نے دیا ہے اسے رب کی رضا مان کر ہنسی خوشی سے زندگی گزارے۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ تھوڑا وقت لگتا ہے مگر اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے ہمیشہ ہمارا حصہ رہیں گے۔ بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، چاہے وہ اپنی ہو یا پڑھائی۔ کبھی کبھی بہترین کی تلاش میں لوگ بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے؟ شکر الحمدللہ۔ سدا وقت ایک سا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً آپ پر اللہ کا کرم بھی تو ہوگا انشاءاللہ۔ ہر انسان کی ایک اصلیت ہوتی ہے جو تنہائی میں اور اپنے سے کمزور کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ظاہر ہوتی ہے۔ جب تک ہم لوگوں کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں ہم ان کی نظروں میں اچھے ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پاتے تو ان کی نظروں میں برا بن جاتے ہیں۔